बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 दिसंबर 1608 को इंग्लैंड के शहर लंदन में एक कैथोलिक अमीर घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसके वालिद का नाम जॉन मिल्टन है और वालदा का नाम सारा जेफरे और जॉन मिल्टन के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका अपने वालिद के नाम पर ही नाम रखा जाता है जॉन मिल्टन। ये बच्चा जवान होकर इंग्लिश अदब की तारीख़ का एक रोशन सितारा बनता है। ये इंग्लिश अदब की तारीख़ में एक कभी ना ख़त्म होने वाला बाब रकम कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन के बारे पढ़ने जा रहे हैं। उसके लाइफ और वर्क्स के जो की फैक्ट्स हैं उन्हें मैं आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1608 का जो ज़माना है वो जैकोबियन एज का ज़माना है, जब जेम्स वन का रेन है। जेम्स वन का रेन 1601 से 1625 तक रहा। इससे पहले एलिज़ाबेथन एज था। तो इस तरह इस एज में ये बच्चा जो है जॉन मिल्टन जो है ये पैदा होता है। ये जो एज है ये प्रोटेस्टेंट्स की एज है जो कि कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ है। कैथोलिक्स जो कहते थे कि ये जो किंग है ये डिवाइन राइट है, ये अच्छा काम करे तो भी खुदा की मर्ज़ी से होता है, बुरा काम करे तो भी। तो जो गरीब किसान थे उनसे उनकी ज़मीनों को हथियाया जाता, उन पर भारी टैक्स लगाए जाते और उनका जीना जो है वो अजीरन बना दिया जाता। तो जब इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक रेफर्मेशन आई, किंग लूथर जो है वो मार्टिन लूथर जो है वो रेफर्मेशन लेकर आया। तो उसकी रेफर्मेशन के नतीजे में एक नई सोसाइटी प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक्स के मुखालिफ वजूद में आई मजहबी तौर पर, जिसमें उन तमाम चीज़ों की मुखालफत की गई जो ह्यूमनिज़म के इंसानियत के ख़िलाफ़ थी। तो इसी दौर में जॉन मिल्टन का बाप, जिसका नाम भी जॉन मिल्टन ही था, जिसे हम जॉन मिल्टन सीनियर कह सकते हैं, एक अमीर घराने से तल्लक रखता था। इसने कैथोलिक जो सेक्ट है इसे छोड़कर प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का इसे अपना लिया। तो इसके नतीजे में इसकी जो कैथोलिक रिलीजियस फैमिली थी, इसने जॉन मिल्टन सीनियर को जायदाद से आग कर दिया। लेकिन चूँकि ये एक जायदाद की ख़रीदो फरोख्त और मुनाफे पर कर्जा जात देने वाली एक फर्म में मुलाजमत करता था, वहाँ पर सेक्रेटरी था, इसकी एक अच्छी मुलाजमत थी, ये एक अच्छा मौसीकार था जॉन मिल्टन सीनियर, और इसके तल्लुकात जो थे वो मलका तक भी थे। इस वजह से इसे जो है वो माली मुश्किलात का ज़्यादा सामना ना करना पड़ा। इसने अपने बेटे जॉन मिल्टन को, जो कि एक मायानाज हीरो और शायर बने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, उन्हें घर पर एक ट्यूटर मंगवा कर दिया और वो उस ट्यूटर से 6 साल तक पढ़ते रहे। इन 6 सालों में जॉन मिल्टन ने 6 ज़ुबानें सीखीं, जिनमें ग्रीक, लैटिन, हेब्रू, इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। फिर 12 साल की उम्र में सेंट पॉल स्कूल में ये दाखिल हुआ और 1625 में मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया। इसने 1626 में अपने एक टीचर विलियम चैपल से एक मौज़ूआती बहस में लड़ाई की, जिसकी बदौलत इसे क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से एक टर्म के लिए निकाल दिया गया। मिल्टन इंतहाई ज़्यादा पढ़ाकू, खुद पसंद और किताबों में मगन रहने वाला लड़का था और ये द लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से मशहूर था।
اس کے دوست کالج میں اور سکول میں جو اس کے ساتھ پڑھتے تھے اسے دا لیڈی کہتے تھے، کیونکہ یہ لڑکیوں کی طرح شرمیلا تھا، ظاہری طور پر انتہائی زیادہ خوبصورت تھا، بال اس کے لمبے لمبے تھے، اور انہی کچھ خصوصیات کی وجہ سے دا لیڈی آف کرائسٹ کا اسے لوگوں کی طرف سے نام ملا۔ کالج کے زمانے سے ہی اس نے نظمیں لکھنا شروع کر دی تھیں۔ 1629 میں اس نے اپنی پہلی نظم آن دی مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی لکھ ڈالی۔ 1629 میں بی اے اور 1632 میں اس نے ایم اے کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی، اور اسی طرح اس کا جو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے، اس کی اسپریچول، اس کی ایجوکیشنل اور اس کی پرسنل جو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ مزید جو ہے وہ بڑھوتری کرتا جاتا ہے، اور 1640 میں یہ بادشاہت اور چرچ کی مینوپلی اور اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے لٹریچر کو، اپنے ادب کو ایز اے ویپن استعمال کرتا ہے۔ دوستو، یہ وہی دور تھا جب 1639 میں کنگ چارلس ون نے اسکاٹ لینڈ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس سلسلے میں اسے فنڈز کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے 1640 میں 1640 میں پارلیمنٹ کا ایک بڑا اجلاس بلایا گیا، جس نے اس انویژن جو اسکاٹ لینڈ پر کی تھی کنگ چارلس ون نے، اس میں حمایت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ اولیور کرومویل کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اولیور کرومویل نے اس عمل کی جو ہے وہ تردید کی، مخالفت کی، جس کی وجہ سے برطانیہ میں سول وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس سول وار کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر سول وار کے نتیجے میں جو کنگ چارلس فرسٹ ہے اسے شکست ہوئی، اسے جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا، یعنی کہ 30 جنوری 1649 کو چارلس فرسٹ کو سزائے موت سنا دی گئی، اور وگ جو ہے انقلاب آ گیا۔ پارلیمانی جو نظام جو برطانیہ میں اس کا جو ہے ڈومیننس ہو گیا، جمہوریت آ گئی، اور یہ جو ہے اولیور کرومویل اس نے جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس جمہوری حکومت میں یہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ 1660 تک قائم رہا۔ اس جمہوری حکومت میں نئی حکومت نے ملٹن کو سیکرٹری آف فارن ٹانگز اور پروپیگنڈسٹ مقرر کیا۔ اس کے فرائض میں دوسرے ملکوں کے ساتھ خط و کتابت کے لیے مسودات تیار کرنا، خطوط کا ترجمہ کرنا اور پارلیمانی حکومت کے مخالفین کے مضامین کا جواب لکھنا تھا۔ یہ جو تھے اس کے کچھ فرائض تھے، اور 1651 میں ملٹن بالکل اندھا ہو گیا، تو حکومت نے ملٹن کی قابلیت کو اور اندھے پن کو سامنے رکھتے ہوئے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ کبھی کبھی دفتر آ جایا کرے، اور ساتھ ہی اسے ایک اسسٹنٹ بھی دے دیا۔ لیکن اس وقت ملٹن کو انتہائی زیادہ صدمہ ہوتا ہے جب 1660 میں کنونشن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے بادشاہ، ایرسٹوکریسی اور عوام اس پر مشتمل ایک حکومت بنا لی، اور ہوا کیا کہ چارلس فرسٹ کا جو جلا وطن بیٹا ہے چارلس سیکنڈ، اسے انگلستان کے تخت کا وارث بنا دیا جائے، اور اسی طرح 29 مئی 1660 کو جسے ایک نیا عہد کہتے ہیں، ایک نیا دور کہتے ہیں، ایج آف ریسٹوریشن کہتے ہیں، چارلس دوم کی آمد کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا ہوا کیا، جب چارلس دوم آیا، اس نے آ کر حکومت سنبھالی،
اس نے پوپ کے ساتھ مل کر حکومت سنبھالی تو وہ کرومویل کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ تمام جج 59 ججز تھے جنہوں نے چارلس اول کو سزائے موت سنائی تھی۔ اس وقت تک تقریباً 28 جج باقی تھے جن کو پھانسی دے دی گئی۔ وگز موومنٹ اور پارلیمنٹیرین موومنٹ جو ہے ان کے جتنے حامی تھے انہیں جلا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، کھلے عام قتل کر دیا گیا ان کا۔ اب جناب جب یہ آ چکا ہے تو اب ملٹن بھی اس کے نشانے کے اوپر ہے، لیکن کچھ با اثر لوگ جو ملٹن کے دوست تھے ان کی وجہ سے ملٹن کی جان بچ جاتی ہے۔ لیکن ملٹن جو ہے ان تمام واقعات، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے ایک اسسٹنٹ جس کا نام اینڈریو مارویل ہے اس کے ساتھ مل کر 1658 سے تقریباً یہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر یہ لکھنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ پیراڈوسٹ 1665 کو مکمل ہوتی ہے اور 1667 کو اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوتا ہے، جس میں یہ پیراڈائز لاسٹ جس پر میں ایک الگ موضوع میں بحث کروں گا، آپ کو تفصیل سے وہ تمام چیزیں بتاؤں گا تو وہ اس میں ڈسکس کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ملٹن نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی میری پوویل سے 1642 میں، دوسری شادی 1656 میں کیتھرین سے، اور تیسری 1663 میں الزبتھ سے اس نے شادی کی۔ تینوں شادیاں ناکام رہیں۔ پہلی بیوی جب یہ ہنی مون سے ہو کر آیا تو تبھی اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، 3 سال کے بعد واپس آئی اور پھر اپنے بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی جس کا نام جان ملٹن ہی رکھا گیا ملٹن کے نام پر، اس کی وفات کے ساتھ اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد۔ دوسری کے ساتھ بھی نباہ کوئی خاص نہیں ہوتا اور اس طرح تینوں شادیاں اس کی جو ہیں وہ ناکام گزرتی ہیں۔ اس نے بہت سے دوسرے پوئمز، دوسرے ورکس بھی لکھے ہیں، اس نے پیمفلٹس بھی شائع کیے، لیکن اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ایپک پوئم ہے پیراڈائز لاسٹ، جو کہ 1667 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ وہ وقت ہے جب یہ مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 1674 میں ملٹن کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے بکنگھم شائر میں سینٹ گائلز کرپل گیٹ کے گرجے میں اس کے باپ کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک ستارہ جو انگلش تاریخ کا نہ بجھنے والا ستارہ جو ہے وہ دنیاوی طور پر بجھ گیا، لیکن اس کے ورکس، اس کا لٹریچر، اس کا آرٹ اب بھی ہمارے دلوں میں، کتابوں میں، اوراق پر زندہ ہے۔